وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم۔ شعبان کا مہینہ جاری ہے جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی 15ویں شب 14 تاریخ مکمل ہونے کے بعد جو رات آتی ہے اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ جو آج رات آنے والی ہے وہی شب برات ہے۔ شب کے معنی آتے ہیں رات اور برات کے معنی ہے بری ہونا۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت سے انسانوں کو جہنم سے بری کیا جاتا ہے، گناہوں سے انہیں معاف کر دیا جاتا ہے، ان کی بخشش کا اعلان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کرام سے روایات میں اس روایت کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات میں تم قیام کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور 15ویں تاریخ کے دن میں روزہ رکھو۔ تو رات میں عبادت کرنا اور پھر اگلے دن 15ویں تاریخ میں دن کے اندر روزہ رکھنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن یہ روزہ مسنون نہیں ہے، جس طرح شوال کے یا عرفے کا یا محرم کا روزہ مسنون ہے۔ محدثین نے اس روزے کو مسنون میں شمار نہیں فرمایا ہے۔ اور اس سے ایک روایت ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس میں اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور روایت بھی نہیں ہے۔ تو آدمی اس روزے کو مسنون نہ سمجھتے ہوئے جس طرح سال کے عام دنوں میں کبھی بھی روزہ رکھ سکتا ہے، اس دن میں روزہ رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ لیکن خاص طور پر رات کے اندر عبادت کرنا یہ کہ ایسی فضیلت ہے اس رات کی جو مختلف احادیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے مروی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات شب برات میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو بنو کلب کی بکریوں کے بقدر ان کے اوپر جو بال ہیں اتنی تعداد میں جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ عرب کے اندر یہ بہت بڑا قبیلہ تھا جسے بنو کلب کہا جاتا۔ ان کے پاس بکریوں کے ریوڑ بکثرت موجود تھے، ایک بڑی تعداد تھی۔ اب جن کے پاس بکریوں کے ریوڑ بڑی تعداد میں ہوں اور ان بکریوں کے اوپر کتنے کثیر تعداد میں بال ہوں گے، انسان ان کو شمار بھی نہیں کر سکتا اور ان کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ اتنی کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت کا اور عنایت کا اپنے بندوں پر معاملہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے اندر خاص یہ معمول بھی رکھا ہے کہ سال کے متعلق جو فیصلے صادر کیے جاتے ہیں وہ اجمالی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ مثلا ایک سال میں کتنے لوگوں کو زندگی ملنی ہے،
इस दुनिया से कितने लोगों को रुखसत होना है और फिर किसी इंसान को कितना रिज़्क़ दिया जाएगा। दुनिया के मुख्तलिफ इंतजामात से मुताल्लिक जो काम और उमूर होते हैं वो इसी रात में अल्लाह ताला की जानिब से फरिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं और पूरे साल का बायोडाटा फरिश्तों को सौंप दिया जाता है। इसलिए मुसलमान को इस रात में खास इबादत करनी चाहिए कि जब उसकी मौत का ऐलान किया जा रहा हो और उसकी मौत के फैसला हवाले किया जा रहा हो मुकर्रबीन फरिश्तों के, तो इंसान अल्लाह ताला की इबादत के अंदर हो। इसलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि हर मुसलमान इस रात में जागकर अल्लाह ताला की इबादत करे। दो रातें हैं, शबे बरात और शबे कदर, जिनके मुतालिक मुसलमानों में ये बात आम तौर पर राइज है कि दोनों रातें जागने की है। हालांकि ये जागने की रात नहीं है, अल्लाह ताला ने इन रातों को इबादत के लिए बनाया है। तो खाली जागने से फायदा नहीं होगा, अल्लाह ताला की इबादत से फायदा होगा। आदमी जाग रहा है और इबादत करने के लिए तैयार नहीं, खुराफात में अपना वक्त ज़ाया कर रहा है, तो उस इंसान को सवाब नहीं बल्कि गुनाह उस इंसान के जिम्मे आयद हो जाएगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात की अहमियत और अजमत को बयान किया है। और इस रात के सिलसिले में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक रिवायत से ये साबित होता है कि आप इस रात में कब्रिस्तान तशरीफ ले गए हैं। लेकिन आज मुआशरे में ये समझ लिया गया है कि जब तक आदमी कब्रिस्तान न जाए उस वक्त तक इस रात की इबादत मुकम्मल की नहीं होती। ये वतीरा और तरीका और ये समझना कि कब्रिस्तान जाना ही असल इबादत है, ये शरीयत को अपनी जानिब से ज्यादती की तरफ माइल करना है। शरीयत में अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से जितना साबित हो उसको उसी दर्जे में रखना जरूरी है। अगर उसमें कमी की जाएगी तो ये भी गुमराही है, और उसके अंदर अगर इजाफा किया जाएगा तो ये भी गुमराही और बिदअत है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी जिंदगी सिर्फ एक मर्तबा कब्रिस्तान तशरीफ ले गए, और वो भी किस हालत में। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेटे हुए थे, आप उठकर आहिस्ता से तशरीफ ले गए और मुझे आपके जाने की इत्तला और खबर भी नहीं हुई। इतने खुफिया तरीके से आप अलैहिस्सलाम अपने हुजरे से और बिस्तर से उठते हैं और कब्रिस्तान चले जाते हैं। और फिर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब आपको कमरे के अंदर बिस्तर पर नहीं पाती तो आपको तलाश करने के लिए बाहर निकलती है, तो देखती है कि आप जन्नतुल बकी के अंदर मौजूद है और वहां अमवात के लिए, मय्यतों के लिए और मुर्दों के लिए इसाले सवाब कर रहे हैं। उनके लिए अल्लाह के नबी दुआ फरमाते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं, अगर इस रात के अंदर जाना असल इबादत होती तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह खुफिया तरीके से न जाते, बल्कि सहाबाए किराम की बड़ी तादाद को लेकर जाते ताकि उन्हें भी कब्रिस्तान जाने का इल्म हो जाता। लेकिन यहाँ इतना खुफिया तरीके से आप गए हैं कि साहिबा फिराज हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी बर वक्त मालूम ना हो सका। बाद में आपको मालूम हुआ है कि आप यहाँ मौजूद नहीं। इसके अलावा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने किसी भी हदीस में उम्मत को इस रात के अंदर कब्रिस्तान जाने का हुक्म भी नहीं दिया है। तो ये समझ लेना कि बस यही इबादत है, ये गलत है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा गए हैं तो इस आपके अमल को अपनी जिंदगी में दाखिल करने के लिए और इस तरीके पर जिंदगी गुजारने के लिए अगर आप एक मर्तबा चले जाएं तब भी हदीस रसूल पर अमल हो जाता है। और फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुफिया तरीके से गए हैं, इसलिए उम्मत का फरीज़ा भी ये है कि अगर वो कब्रिस्तान जा रहा है तो वो जाने वाला इंसान खुफिया तरीके से जाए, पूरी जमात बनाकर न जाए। और फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
وہاں جانے کے بعد ایصال ثواب کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے موم بتیاں یا چراغاں نہیں کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کے بعد اگربتیاں نہیں جلائی، بلکہ وہاں جانے کے بعد آپ نے مردوں کو ایصال ثواب کیا ہے اور ان کے لیے اللہ کے رسول نے دعا مانگی ہے. اب ہوتا کیا ہے، ایک تو پوری جماعت کے ساتھ جاتے ہیں اور پھر وہاں جانے کے بعد چراغاں کیا جاتا ہے. اس رات کا چراغ جلانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمانوں کے اندر یہ رسم بد غیر مسلموں کے دیکھا دیکھی سے آئی ہے. انہوں نے دیکھا کہ دیوالی کے موقع پر چراغاں کیا جاتا ہے اور روشنی کا خاص انتظام کیا جاتا ہے، تو مسلمان بھی غیر مسلموں کو دیکھ کر اپنی مسجدوں کو سجانے لگے اور مزارات کو منور کرنے لگے اور روشنی کا خاص انتظام کیا جانے لگا. جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ لوگ جس قوم کی مشابہت اختیار کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں انہی کے اندر شامل فرما دے گا. تو مسلمان اگر غیر مسلموں کا وتیرہ ان کا طریقہ اپنائے گا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث بتا رہی ہے کہ اس مسلمان کا شمار انہی کے ساتھ کر دیا جائے گا. اس لیے تشبہ بالکفار کی وجہ سے یہ عمل بھی ناجائز ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کہ دوسری خرافات مسلمانوں کے اندر پٹاخے اور آتش بازی کی آئی ہے. اس طرح وہ دیوالی وغیرہ پر آتش بازی وغیرہ کرتے ہیں. مسلمان بھی اس رات کے اندر یا اسی طرح اپنی دوسری خوشی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر، شادی وغیرہ کے موقع پر آتش بازی وغیرہ کرتا ہے. یہ بھی غیر مسلموں کا طریقہ ہے اور امت مسلمہ کے لیے آتش بازی وغیرہ ناجائز ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے غیروں کا طریقہ اپنانے سے منع فرمایا ہے. اور پھر آتش بازی وغیرہ یہ مشابہت ہے یاجوج ماجوج کے ساتھ بھی. اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب یاجوج ماجوج اس زمین پر اتریں گے اور زمین میں وہ انسانوں کو نہیں دیکھیں گے، اس کے تالاب وغیرہ تک کو ختم کر ڈالیں گے، تو وہ لوگ پہاڑی پر چڑھ کر اوپر تیر چلائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کا خاتمہ کر دیا ہے، آؤ اب آسمان والوں کا خاتمہ کرتے ہیں. تو آسمان والوں کا خاتمہ کرنے کے لیے وہ اوپر کی جانب تیر چلائیں گے. تو یہ اوپر کو تیر چلانا، یہ آتش بازی وغیرہ اسی کے ساتھ مشابہت ہے. اس لیے امت مسلمہ کو اس سے دور رہنا چاہیے اور اپنے بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے. یہ ناجائز بھی ہے اور پھر جان کا خطرہ بھی ہے. بہت بڑے بڑے نقصانات آتش بازی وغیرہ سے جان کے، مال کے انسانوں کو اٹھانے پڑے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود مسلمان بھی غیروں کا طریقہ اپنی عبادت کے اندر ہی نہیں بلکہ اپنے عبادت کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات میں بھی شامل کرتا جا رہا ہے. چونکہ معاشرہ ملا جلا ہے، غیر مسلموں نے مسلمانوں کے اچھے طریقے کو اپنایا ہے، لیکن مسلمان پر افسوس ہے کہ وہ غیر مسلموں کے برے طریقے کو اپنا رہا ہے. جبکہ مسلمان کے لیے مکمل نمونہ اور آئیڈیل اللہ کے رسول علیہ السلام کی مکمل سیرت اور آپ علیہ السلام کی مکمل زندگی ہے. کوئی گوشہ رسول اللہ نے ایسا نہیں چھوڑا جو امت مسلمہ کے لیے تشنا ہو. ہر موقع پر ہر لمحات گزارنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ، آپ کی سنت اور آپ کے مسنون اعمال ہمارے سامنے موجود ہیں. تو ہمیں غیروں کا طریقہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال آتش بازی وغیرہ کا اس رات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے ہر مسلمان اپنے بچوں کو محفوظ رکھے، اس لیے کہ عبادت کی رات ہے، یہ آتش بازی وغیرہ کی اور غیر مسلموں کی نقالی کی رات نہیں ہے. اسی طرح اس رات کے اندر جو بدعات جاری کی گئی ہیں ان بدعات میں آج کل تو الحمدللہ بہت کم رواج ہے. چند افراد ہوں گے جو اس عمل پر لگے ہوئے ہیں، لیکن امت سے یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے حلوہ وغیرہ بنانے کا. اس سلسلے میں جو دلیل پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا دانت مبارک شہید ہو گیا تھا، آپ نے حلوہ استعمال کیا، اس لیے ہم بھی استعمال کرتے ہیں. یاد رکھیے شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ شب برات آتی ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا
جو دندان مبارک شہید ہوا ہے وہ عید کے بعد والا جو مہینہ آئے گا، شوال کا مہینہ، اس مہینے کے اندر آپ کا دانت مبارک شہید ہوا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی شوال کے مہینے میں ہوئی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا دانت مبارک شہید ہوا ہے، اس کے قریب 8 مہینے کے بعد یہ شب برات آتی ہے۔ تو 8 مہینے کے بعد دانت ٹوٹنے پر حلوہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو یہ خرافات ہے لوگوں کی جو زندگی کے اندر داخل کر لی گئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب کسی جھوٹ پر کسی کی بنیاد رکھی جائے گی وہ پوری عمارت کی فساد کی نظر ہوگی۔ ایسے ہی مسور کی دال کا خاص انتظام کیا جاتا ہے۔ تو یہ بدعات ہے، اسلام کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کی مرضی، آپ کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کھانے کے ساتھ عبادت کا تعلق نہیں ہے۔ اصل عبادت یہ ہے کہ آدمی نفلوں کا اہتمام کرے، تلاوت قرآن کا اہتمام کرے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے، درود پاک کا اہتمام کرے، اور جب آدمی کو اونگ ہو جائے تو پھر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائے، سو جائے، اور پھر بیدار ہونے کے بعد پھر اہتمام کرے۔ اور زیادہ اہتمام یہ ہونا چاہیے کہ باجماعت عشاء کی نماز ادا کی جائے، اور پھر صبح فجر کی باجماعت نماز ادا کی جائے۔ اب آدمی پوری رات جاگتا رہتا ہے، لیکن جب فجر کا وقت آتا ہے تو پھر سو جاتا ہے۔ اس کی پوری رات کی عبادت رائے گا جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے فرض کو چھوڑنے والا شمار ہو جاتا ہے۔ تو اصل عبادت یہ کہ فرائض کا اہتمام کیا جائے، اور اپنی وسعت کے بقدر جتنا بھی آدمی زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے نوافل کا اہتمام کرے۔ یہ ہے اس رات کو گزارنے کا طریقہ۔ باقی جتنی بھی باتیں ہیں وہ تمام کے تمام خرافات ہے، ان کا تعلق بدعات کے ساتھ ہے، شریعت کے ساتھ، سنت کے ساتھ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے معمول کے قطعاً خلاف ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ حضرات یہ بھی دھیان رکھیں، موبائل وغیرہ پر، اور پھر ایک پرچہ بھی تھا میں نے دیکھا، اس میں خاص طریقہ لکھا ہوا ہے کہ 100 رکعتیں پڑھی جائیں، ایک رکعت میں اتنی مرتبہ قل هو اللہ، دوسری میں اتنی مرتبہ، اور تیسری رکعت میں اتنی مرتبہ۔ یہ تعداد اور یہ جو طریقہ لکھا گیا ہے یہ طریقہ بھی شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ کسی روایت میں اس طرح کا طریقہ کوئی موجود نہیں ہے۔ اس طرح آپ عام زندگی میں 4 رکعت 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، آج کی رات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ عبادت کا کوئی خاص طریقہ جو اس رات میں ہو ایسا نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے آپ عام دنوں میں عبادت کرتے ہیں وہی طریقہ عبادت کرنے کا اس رات کے اندر بھی ہے۔ وہ اس طرح کی نماز جو بیان کی گئی ہے اس کا قرآن و حدیث میں کہیں ذکر نہیں ملتا۔ یہ اپنی جانب سے گھڑ کر امت کو خرافات میں مبتلا کرنے کے لیے امت کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اسی لیے اس کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ آپ جس طرح بھی عام نفلیں پڑھتے ہیں اسی طریقے پر نفل ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی، اپنی مغفرت کی اس کو کثرت سے استغفار کریں اور دعائیں مانگیں امت مسلمہ کے لیے بالخصوص۔ اسی لیے کہ امت مسلمہ کے حالات بڑے نازک ہیں پوری دنیا کے اندر، تو اللہ تعالیٰ کو منانے کا وقت ہے آج کی رات میں۔ انشاءاللہ صحیح معنی میں عبادت کریں گے تو دعا قبول بھی ہوگی، اور یہ حالات بھی سنور جائیں گے، اور پھر مسلمان کو اللہ کی جانب سے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی بھی حاصل ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔